ضمانت اسکیم مقدمے کے سلسلے میں کرناٹک کے سابق وزیر گالی جنادھن ریڈی کو جمعرات کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 12 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ گالی جنادھن ریڈی کی ضمانت اسکیم کے سلسلے میں گرفتار ACB کے سابق جج اور دیگر ملزمین کو ضمانت مل چکی ہے۔ حیدرآباد اور امرتسر کو جندال گروپ کے خطرے سے متعلق ایک اخبار میں شائع شدہ خبر کو پولیس کمشنر نے مسترد کر دیا ہے۔ ایک اخبار نے خبر شائع کی تھی کہ جندال گروپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ حیدرآباد میں حملے کرے گا، جس پر انوراگ شرما نے کہا کہ ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی پولیس کی جانب سے کوئی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں پولیس معمول کے مطابق چوکس ہے اور خصوصی چوکسی کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ 6 دسمبر کے تعلق سے بھی کوئی انٹیلیجنس اطلاع نہیں ہے اور پولیس ہمیشہ کی طرح انتظامات کرے گی۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ 30 نومبر کو شروع ہونے والے اسمبلی کے 3 روزہ خصوصی سیشن کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایوان اسمبلی کے قریب سوائے جلوس جنازہ کے کسی اور جلوس، تقریر، دھرنے یا کسی پروگرام کی اجازت نہیں رہے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن و امان کی برقراری کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون برقرار رکھیں۔ 6 دسمبر آ رہا ہے تو سب لوگوں کے ذہنوں میں 6 دسمبر پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو اس کی انفارمیشن ہے یا پھر آپ کو کوئی اسپیشل ایسی اسپیسیفک انفارمیشن کوئی نہیں ہے کہ کچھ ہوگا، اور جیسا ہم ہمیشہ بندوبست کرتے آئے ہیں 6 دسمبر کو ہم کریں گے، اور مجھے پوری طرح امید ہے کہ عوام کے تعاون سے یہ 6 دسمبر بھی پرسکون گزرے گا۔ ضلع چتور کے پنگنور اسمبلی حلقے کے رکن اسمبلی پیدی ریڈی رام چندر ریڈی نے اپنا استعفیٰ اسپیکر کے حوالے کر دیا ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیدی ریڈی نے کہا کہ ریاست کے چیف منسٹر نااہل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2010 میں جب کرن کمار ریڈی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا تب بھی انہوں نے اعلیٰ کمان کو اس بارے میں خبردار کیا تھا کہ کرن کمار ریڈی ایک نااہل شخص ہیں اور بحیثیت چیف منسٹر ان کے تقرر سے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پیدی ریڈی نے کہا کہ اعلیٰ کمان نے ان کے اس مشورے کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور کرن کمار ریڈی اب بھی چیف منسٹر برقرار ہیں، اس لیے انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اعلیٰ کمان اس سلسلے میں جلد کوئی فیصلہ نہیں لیتی ہے تو پھر وہ اگلا قدم بھی اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال کانگریس پارٹی کی انہوں نے خدمت کی ہے، اس لیے وہ صرف اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو رہے ہیں، پارٹی سے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو شخص گاندھی بھون اور ضلع پردیش کانگریس کے دفتر تک نہیں آتا، اس پر کانگریس اعلیٰ کمان کس طرح سے اتنا بھروسہ کرتی ہے۔ کانگریس رکن اسمبلی ویرا شیوا ریڈی نے پیدی ریڈی رام چندر ریڈی کی جانب سے چیف منسٹر پر لگائے گئے الزامات کی مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویرا شیوا ریڈی نے کہا کہ کرن کمار ریڈی کے خاندان کا حکومت کے کسی بھی معاملے میں عمل دخل نہیں ہے۔ کرن کمار ریڈی کو ہٹائے جانے کے سلسلے میں پیدی ریڈی کی اعلیٰ کمان کو دی گئی مہلت کو ویرا شیوا ریڈی نے نامناسب قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اعلیٰ کمان اگر پیدی ریڈی کو عہدہ دے تو بہتر ہے اور اگر دوسروں کو عہدہ دیتی ہے تو کیوں تکلیف ہوتی ہے۔ ویرا شیوا ریڈی نے کہا کہ کون چور ہے، اعلیٰ کمان اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ ریاستی حج کمیٹی کے صدرنشین سید خلیل الدین احمد نے کہا ہے کہ ریاست کے تقریباً 7300 حجاج کرام اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں اور ماباقی 600 حجاج 30 نومبر کی رات اور صبح آنے والے 2 فلائٹس کے ذریعے واپس ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کے 6 حاجی ارض مقدس پر اپنے مالک کی حقیقی سے جا ملے ہیں، جبکہ عطاء الرحمان نامی ایک حاجی جدہ کے دواخانے میں زیر علاج ہیں۔ خلیل احمد نے بتایا کہ حجاج کرام نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کوکٹ پلی کے رکن اسمبلی جے پرکاش نارائن نے اپنے حلقے میں زیر تعمیر ہائی ٹیک ریلوے برج کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس برج کی تعمیر میں تاخیر کے مسئلے پر عہدیداروں سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی جے پرکاش نارائن نے بتایا کہ ریلوے اور HMDA کے عہدیداروں میں تال میل کی کمی کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ 1 ماہ کے اندر برج کا کام مکمل ہو جائے گا۔ دودھ بولی میں برقی رو کی بحالی کے کام کے دوران شوک لگنے سے جھلس جانے والے ملازم کے علاج کے لیے مجلس کی نمائندگی پر 1,18,000 روپوں کی امداد منظور کروائی گئی۔
चंद रोज़ पहले मोहम्मद अत्थर सिद्दीकी नामी बरक़ी मुलाजिम काम के दौरान शॉक लगने से झुलस गए थे। वो दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। मजलिस ने बरक़ी महकमे से नुमाइंदगी करते हुए ये रकम मंजूर करवाई, जिसके दस्तावेज़ात दारुस्सलाम में अत्थर सिद्दीकी के भाई के हवाले किए गए। चादरघाट सिटी मॉडल हाई स्कूल को बर्खास्त करने के खिलाफ औलियाए तलबा और बच्चों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। तलबा के वालिदैन ने मीडिया को बताया कि इम्तिहानात के करीब स्कूल को बर्खास्त करने से बच्चों की तालीम मुतासर हो सकती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह पहले मुतबादिल इंतज़ाम करे, फिर स्कूल की इमारत को मुनहदम किया जाए। वाज़ेह है कि मज़कूरा स्कूल की इमारत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की ज़द में आ रही है, जिसकी वजह से स्कूल की इमारत को 8 दिन के अंदर मुनहदम करना ज़रूरी हो गया है। गांधी हॉस्पिटल में आरज़ी तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को गुज़िश्ता 5 महीनों से तनख्वाहें अदा न किए जाने पर हड़ताल शुरू की गई। एहतजाजी स्टाफ ने मीडिया को बताया कि गांधी हॉस्पिटल में 160 दाया, 200 नर्सेस और करीब 100 वार्ड बॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट की असास पर काम कर रहे हैं। उन्हें संगीन माशी मुश्किलात का सामना है और घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी वो अदा नहीं कर पा रहे। उन्होंने बताया कि मुताल्लिक़ा अहदेदारों ने तयक़ुन दिया था कि 10 दिनों के अंदर यानी दीपावली और दशहरा त्यौहार से पहले तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी, लेकिन अब तक इस वादे पर अमलावरी नहीं की गई। उन्होंने इंतबाह दिया कि वो लेबर ऑफिस पर धरना देते हुए रियासती वज़ीर लेबर को एक याददाश्त पेश करेंगे। बारकस में पेश आए गुंडागर्दी के एक वाक़े में एक नौजवान पर तलवार से हमला करते हुए उसे ज़ख्मी कर दिया गया, जबकि दूसरे पर भी जानलेवा हमले की कोशिश की गई। सलमान बामसूद और मोहम्मद बिन खलीफा नामी नौजवानों ने बताया कि मोहम्मद बहलान, उमर अफ़ारी, ज़ुबैर अफ़ारी ने बिला किसी वजह के उन पर कातिलाना हमला किया है। ज़ख्मी ने बताया कि उनकी गर्दन पर तलवार से हमला किया गया और इस ताल्लुक़ से चंद्रान गुट्टा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। चंद्रान गुट्टा पुलिस ने दफ़ा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और हमलावरों को तलाश कर रही है। साबिक़ शाही इमाम मौलाना अब्दुल्ला बुखारी मरहूम के भांजे सैयद मोहम्मद मुबश्शिरुद्दीन की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा मस्जिद कादरिया फसल आंसर में अदा की जाएगी और तदफीन आहत दरगाह हज़रत अहमद बादपा रहमतुल्लाह अलैह में अमल में आएगी। उनका दुबई में इंतकाल हुआ था। वो सैयद मोहम्मद अज़हरुद्दीन पुलिस डिपार्टमेंट और सैयद अख्तर जहां मरहूमा तबीबा की फ़र्जंद हैं। अलवाल में एक खातून को इस्मत रेज़ी के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सुशीला नामी 30 साला खातून 28 नवंबर को अपने बच्चों को टिफ़िन देने के लिए करीब में वाक़े स्कूल गई थी और उसके बाद से वो लापता हो गई थी। 29 नवंबर की सुबह सुशीला की लाश स्कूल के करीब वाक़े झाड़ियों में पाई गई। पुलिस ने बताया कि इस खातून की इस्मत रेज़ी करने के बाद उसका गला घोंट दिया गया। अलवाल पुलिस इस शर्मनाक वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। बेस्ट चॉइस ड्राइवर्स प्राइवेट लिमिटेड का मालिक अपने ग्राहकों को झांसा देते हुए मुबैना तौर पर 300 ड्राइवर्स की तनख्वाहें और 40 कारें लेकर फरार हो गया है। ड्राइवर्स और कारों के मालिकीन ने मीडिया को बताया कि ये कंपनी बंजारा हिल्स के श्री चैतन्या कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता 5 सालों से काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले कंपनी का मालिक वेंकटेश्वर राव, जो 300 ग्राहकों को ड्राइवर्स की खिदमत फराहम करता था, ड्राइवर्स की 3 माह की तनख्वाहें और 40 कारें लेकर फरार हो गया, जो उसने माहाना किराए पर हासिल की थी। उन्होंने बताया कि कंपनी की 2 शाखें विशाखापट्टनम और बेंगलुरु में भी कायम हैं। विशाखापट्टनम पुलिस एक केस दर्ज करके मफरूर वेंकटेश्वर राव को तलाश कर रही है। बुधवेल राजेंद्र नगर में एक्साइज ओहदेदारों ने 15 लाख रुपए मालियाती शराब जब्त कर ली है। डिप्टी कमिश्नर एक्साइज राजशेखर की निगरानी में यह दावा किया गया। उन्होंने बताया कि शराब की कीमतों में होने वाले इजाफे के पेश नज़र शराब का ये गैर कानूनी ज़ख़ीरा किया गया था और एक्साइज ओहदेदार खातियों को तलाश कर रहे हैं।
میرچل پولیس نے قتل کے ایک واقعے میں ملوث عادی مجرم کو گرفتار کر لیا ہے۔ کمشنر سائبر آباد پولیس ڈی تریمل راؤ نے بتایا کہ کاماریڈی کا ساکن ایم راجو نے 28 اکتوبر کو میرچل پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع RTC کالونی میں ایک زیر تعمیر ہاسٹل کے چوکیدار اور اس کی بیوی کا بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا اور راجو کو گرفتار کر لیا۔ انویسٹیگیشن کرتے سمے ان کو ایک مکل راجو کر کے ایک نظام آباد کا آنے والا ہے مدر کا ڈیوٹی ہے راجو میں اتنا انفارمیشن ہے کہ اس کیس کے علاوہ اور 12 کیسز میں انوالو ہے۔ ٹولی چوکی میں ایک مکان سے 15 تولے کے سونے کے زیورات اور 25 تولے کے چاندی کی اشیاء کے علاوہ 1 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ مکان کی مالکہ نے میڈیا کو بتایا کہ وہ کسی کام سے 20 نومبر کو گنٹور گئی ہوئی تھی۔ جمعرات کی صبح لوٹی تو گھر کی کھڑکی اور الماری کا قفل ٹوٹا ہوا تھا، جبکہ مذکورہ اشیاء اور نقد رقم الماری سے غائب تھی۔ بنجارہ ہلز پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ آصف نگر پولیس کو ایکسپریس وے کے پلر نمبر 66 کے پاس ایک شخص کی لاش مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ نامعلوم شخص کے جسم پر زخموں کے نشان ہیں اور اس کی عمر 55 سال ہو سکتی ہے۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو عثمانیہ دواخانے منتقل کر دیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ SC/ST سب پلان کے لیے منعقد ہونے والے خصوصی اسمبلی اجلاس کی مدت میں 1 دن کی توسیع، 10 دسمبر سے سرمائی سیشن، BAC اجلاس میں فیصلہ۔ پچھڑے طبقات اور اقلیتوں کو مسائل کی یکسوئی کے لیے متحدہ جدوجہد کی ضرورت، وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن قائد کی سنجیدگی پر اکبر اویسی کا سوالیہ نشان۔ دھرمنا پرساد کے خلاف تحقیقات پر روک لگانے سے متعلق کابینہ کے فیصلے پر تلگو دیشم کو سخت اعتراض، گورنر سے نمائندگی۔ امرتسر اور حیدرآباد کو جندال گروپ سے خطرے کی تردید، شہر میں چوکسی معمول کے مطابق، پولیس کمشنر کی وضاحت۔ اور بارکس میں ایک نوجوان پر تلوار سے جان لیوا حملہ، دفعہ 307 کے تحت مقدمہ درج، حملہ آوروں کی تلاش جاری۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔